پورے زمانہ صحابی رسول ہیں۔ آپ کے گھر میں ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام اور جملہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی دعوت ہوئی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ہمراہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ ناز میں تشریف لے گئے۔ جب کھانے کا وقت ہوا، دسترخوان حضرت انس بن مالک کی خادمہ نے بچھایا تو دسترخوان صحیح صاف نہیں تھا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دسترخوان اٹھایا۔ قریب ہی ان کے گھر کے اندر تندور چل رہا تھا، اس میں آگ جاری تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے وہ جو کپڑے کا دسترخوان تھا اٹھایا اور اس تندور کے اندر ڈال دیا۔ سارے صحابہ کرام علیہ رضوان ماوے حیرت ہیں کہ انس بن مالک نے یہ کیسا عجیب عمل کیا ہے، کپڑا ہے اور آگ میں ڈال رہے ہیں، آگ کی صفت ہے کپڑے کو جلا دیتی ہے۔ انس بن مالک نے یہ کیسا عجب معاملہ کیا ہے۔ چند لمحوں کے بعد حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے وہ کپڑا اس تندور کے اندر سے نکالا۔ پہلے جو صاف نہیں تھا، گندا تھا، حضرت انس بن مالک نے تندور میں ڈالنے کے بعد اس دسترخوان کو جب باہر نکالا تو بالکل صاف ستھرا اور اجلا تھا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان مزید حیرت میں مبتلا ہو گئے، پوچھنے لگے ہیں انس بن مالک کیا وجہ ہے؟ آپ کی صفت ہے کپڑے کو جلانا، یہ کیسا عظیم کپڑا ہے، تم نے ہماری نگاہوں کے سامنے آگ کے اندر اس کو پھینکا ہے، لیکن آگ نے اس کو جلایا نہیں بلکہ صاف ستھرا کر دیا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اے میرے نبی کے غلاموں، اے صحابہ کرام علیہ رضوان کی پاکیزہ صفت جمال، ایک مرتبہ آپ سے پہلے بھی میرے کریم آقا علیہ السلام میرے گھر میں مہمان بن کے تشریف لائے تھے۔ حضور نے اس کپڑے کے ساتھ اپنے مبارک لبوں کو اور ہاتھوں کو صاف کیا تھا۔ جب سے رسول اللہ کے مبارک لب اور حضور کے مبارک ہاتھ اس کپڑے سے ڈھس ہوئے ہیں، اس وقت سے لے کر آج تک اس کپڑے کو آگ جلاتی نہیں ہے بلکہ صاف ستھرا کر دیا کرتی ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح ایک کپڑا حضور کے مبارک جسم سے لگ جائے، اللہ اس میں نشان پیدا کرتا ہے کہ آگ اس کو جلاتی نہیں بلکہ صاف کر دیتی ہے۔ ایسے ہی ایک گناہگار امتی اگر اپنا ٹوٹا ہوا رشتہ امت خضراء کے مدین کے ساتھ بحال کر دے، اپنا رشتہ رسالت ناب علیہ السلام کی سنتوں کے ساتھ پیوست کر دے، تو وہ کریم آقا علیہ السلام کا پاکیزہ سنتوں والا سلسلہ جس کی زندگی میں آ جاتا ہے، اللہ اس جسم کو بھی دوزخ کی آگ میں جلنے سے بچا لے گا۔ ہمیں چاہیے آج کی اس بابرکت محفل سے یہ سبق لے کر کے جائیں، آج کے بعد رسول کریم علیہ السلام کی ہر سنت کو زندہ کرنا ہے اور پیارے آقا علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اب میں رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں ہدیہ انعام پیش کرنے کے لیے دعوت دوں گا حافظ محمد حسنات صاحب کو تشریف لائیں اور بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ انعام پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلام علیہ یا حبیب اللہ،
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ جس جا بھی تیرے قرب کے معمول تجلی درگی بار میرے معمول تجلی درگی بار میرے میری قسمت کو میری سرکار ملے مجھے سرکار ملے ہیں بڑی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ آپ جہاں میں نظر آیا جہاں میں نظر بنایا
یا رسول اللہ جان سے نوازا یا رسول اللہ میں دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں میں دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے جب کہا قبر میں سرکار میں یہ میرا ہے تو فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا تو فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا جو بھی کاتے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے جو بھی کاتے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے سمجھ لو آقا نے بلایا نہیں یوں سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا وہ جہاں میں نظر آیا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ رسول حبیب خاتم المرسلین رسول حبیب خاتم المرسلین پھر سا کوئی نہیں پھر سا کوئی نہیں بس کو یقین صاحب کوئی نہیں جیسا کوئی
اے رسول دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ صاف سے خود سجا قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ صاف سے خود سجایا تجھے اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری منظر میں سجائی گئی پھر تیری سامن سر پہ لائی گئی سید الاولین سید الآخرین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی اے رسول تیرا سکہ رواں جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا سکہ رواں جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان تیرا سکہ رواں جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا کیا کیا جم سب زیر نگین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول